السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب تو ٹھیک ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور جس طرح سے وہ زمین پر تشریف لائے ان کے بارے میں ہم نے سارا جانا۔ آج ہم آگے دیکھتے ہیں کہ لباس کس طرح سے تیار ہوا، کس طرح سے انہوں نے دنیا میں کیسا لباس پہنا۔ مروی ہے کہ جنت میں جو لباس انجیر اور عود کے پتوں وغیرہ کا عطا ہوا تھا وہ دنیا کی ہوا لگنے کے باعث خشک ہو کر ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 4 جنتی جانوروں کے جوڑے روانہ کیے، جن میں 2 اونٹ، 2 گائے، 2 بکریاں، بھیڑ اور مینڈھا تھے۔ ان جانوروں کی نسل اس طرح پروان چڑھی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مینڈھے کو ذبح کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم الہی کے موافق مینڈھے کو ذبح کیا اور اس کا اون حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو خوب صاف کیا اور اس کا سوت کاتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کپڑا بن کر اپنے لیے جبہ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک اوڑھنی اور کرتا اور تہبند تیار کیا، اور اس لباس کو پہنا۔ اس لباس کو دیکھ کر ان کو جنتی لباس یاد آئے اور وہ فرط غم سے رونے لگے۔ اس ضمن میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ 2 فرشتے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے گئے، جنہوں نے ان کو جانوروں کی کھال کا لباس بنانا سکھایا، اور بقول بعض چمڑوں کا لباس بنانا اور پہننا اولاد آدم علیہ السلام کی ایجاد ہے، اور یہ دونوں درختوں کے پتوں سے ہی ستر پوشی کرتے تھے۔ اس کے بعد مشیت ازدی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ ہی پیدا ہوتے تھے۔ پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے بیاہ دیا جاتا تھا۔ اپنے جڑواں بہن سے نکاح کرنا جائز نہ تھا، چنانچہ ایک حمل میں پیدا ہونے والا قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ تھے، جبکہ دوسرے حمل میں حابیل اور اس کی بہن لبود پیدا ہوئے، اور حکم الہی کے مطابق قابیل کی شادی لبود سے اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے طے ہوئی، چونکہ اقلیمہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال سے نوازا تھا، جبکہ لبود کا حسن واجبی تھا۔ چنانچہ اس معاملے پر قابیل اور حابیل کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیاوی زندگی میں سب سے پہلا صدمہ یہ پیش آیا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ بارگاہ الہی میں اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل اپنی جڑواں بہن اقلیمہ سے شادی کرنے کا خواہاں تھا، جبکہ اس کا حقدار حابیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے تو دونوں کو بے حد رنج و دکھ ہوا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تعزیت کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ ایک بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل کے طور پر ایک فرزند عطا فرمائے گا، جس کی نسل سے سید الانبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد کئی اور اولادیں بھی ہوئیں، لیکن حابیل کی جدائی کے غم نے خاص طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غمزدہ کر دیا تھا۔ ان کو دنیا کی مسرتیں اب اچھی نہیں لگتی تھیں، اور پھر یہ واقعہ اس بات کی ابتدا تھی کہ اولاد آدم میں باہمی رنجش پیدا ہو گئی، جو کہ برابر بڑھتی گئی۔ بلا شبہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زیادہ رنج دینے والا تھا۔ تاہم حابیل کے قتل کے تقریباً 50 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اولاد میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو منتقل ہوا، اس لیے ان کو اس شرف و عزت سے ہمکنار فرمایا گیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھریلو زندگی نہایت سادہ تھی۔ وہ ایک محنتی عورت تھی۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں خانہ داری کے تمام کام کیے جن کی ضرورت تھی۔ اون کو صاف کیا، سوت کاتا، آٹا پیسا، گوندھا اور پھر روٹی پکائی۔ زندگی بھر اپنے خاوند کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتی ہر ایک حرفت و صنعت میں برابر عملی طور پر حصہ لیتی تھی۔ اس کے علاوہ جو امور
صرف عورتوں سے مخصوص ہوتے اور ان سے متعلق ہوا کرتے تھے، وہ سب اکیلی آپ اپنی ذات سے کیا کرتی تھی۔ آپ دنیا کے تمام امیر و غریب، فقیر و بادشاہ کی ماں ہیں۔ تمام عمر میں آپ نے اولاد کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں اور رنج سہے۔ آپ کا ہر کام عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ام البشر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پر جب اس فانی دنیا سے رحلت کا وقت قریب آیا تو مرض کا شدید حملہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے زیتون کی خواہش کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ طور سینا پر جا کر بارگاہ الہی میں میری خواہش پیش کریں۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام طور سینا پر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کو بیان کرتے ہوئے دستے دعا بڑھائے اور عرض کی، یا اللہ، تیرا بندہ آدم علیہ السلام شدید بیمار ہے اور جنت کے زیتون کی خواہش کا اظہار فرمایا ہے۔ عالم غیب سے ندا آئی، اپنا لکڑی کا پیالہ لاؤ۔ حضرت شیث علیہ السلام نے پیالہ سامنے رکھا تو غیب سے مطلوبہ خواہش پوری ہونے کا سامان ہو گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روغن زیتون اپنے جسم پر مالش کیا اور زیتون میں سے کچھ تناول فرمایا۔ اس کی وجہ سے ان کا مرض فوری طور پر رفع ہو گیا، لیکن بعد میں دوبارہ مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ اب آپ کو جنت کے میووں کی خواہش تھی تو آپ نے اپنے دوسرے فرزندوں کو ان کی طرف میں روانہ کیا۔ ابھی یہ تھوڑی دور ہی پہنچے تھے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے۔ ان کے ساتھ جنت کی خوشبوئیں اور کفن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں سے پوچھا کہ کہاں اور کس لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے مقصد بیان کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان کی خواہش کے سلسلے میں ہی جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سب واپس ہو گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ اسی دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور انتہائی ادب و احترام اور آسانی و محبت کے ساتھ آپ کی روح کو قبض کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کام سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام پر چادر ڈھانپ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو ان کے غسل دینے کا طریقہ بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبل ابو قبیس میں واقع غار کنز میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کا جسد مبارک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ طوفان تک وہاں پر دفن رہا۔ طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے ایک تابوت بنا کر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو رکھا، پھر اس تابوت کو اپنی کشتی میں لے آئے اور جب طوفان ختم ہو گیا تو آپ کو دوبارہ سراندیپ کے مقام پر دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد سے 40,000 افراد موجود تھے، جن میں بیٹے، پوتے اور ان کی اولادیں شامل تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق آپ کی اولاد در اولاد میں 70,000 افراد شامل تھے، جن میں صرف 40 افراد آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، یعنی 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ لڑکیاں 19 تھیں، بعض کا کہنا ہے کہ اس کے 80 افراد تھے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 1 برس تک اس دنیا فانی میں رہیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا اور آپ کو جبل ابو قبیس کے اسی غار میں دفن کیا گیا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اور جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو بھی ایک تابوت میں بند کر کے اپنے ساتھ کشتی میں رکھ لیا اور طوفان کے بعد دوبارہ وہیں پر دفن کر دیا جہاں طوفان سے پہلے دفن کی گئی تھی۔ جی ناظرین، یہ اس کا دوسرا حصہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ جو اسلام کی جو خاتون ہیں اگلی، یہ بھی ایک موتیوں کی طرح سے فہرست ہے ساری جو نیک بیبیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہیں، ان میں حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے، حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ تھی۔ تو آج کی جو ہے ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، اور پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔